اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستاجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے پڑے تھے، مستاجعا لیٹے ہوئے تھے میرے گھر میں، کاشفا عن فخذیہ اپنے ران ننگے کرنے والے تھے. ران پڈلی ران قریب قریب تو کپڑا گھر میں آدمی لیٹا ہوتا، کپڑا ہٹا ہوتا بات تو اپنے رانوں سے کپڑا چادر ہٹانے والے تھے. یا ساک ہے پڈلی لفظ آیا ہے تو یہ بین یہ ہے، یہ نہیں کہ مکمل ہی آپ ران ننگے کیے تھے، لگتا ہے کچھ ران کہتا پڈلی، تو پڈلیاں آپ کی اور ران ننگے ہو رہے تھے. فاستاذن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی. سسر ہیں آپ کے گھر، بیٹی ہے لیکن پھر بھی طریقہ اسلام کا اجازت مانگی. فاذن لہ، ان کو اجازت دی گئی. واہ علی تلک الحال، اللہ کے نبی اسی حالت پر لیٹے رہے کہ سسر میرا آیا ہے کہ آپ ویسے وہ آپ کی پنڈلیاں ران ننگے تھے. فتحدث، آپ کو باتیں کی آپس میں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ لیٹے پڑے ہیں. ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی. فاذن لہ، اس کو بھی آپ نے اجازت دے دی. واہ کذالک، آپ اسی طرح لیٹے رہے. فتحدث، ان سے انہوں نے باتیں کی. ثم استاذن عثمان، پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر بیٹھ گئے. لیٹے پڑے تھے پہلے، آپ بیٹھ گئے. وسوا ثیابہ، کپڑے درست کر لیے، پڈلیاں ران پر کپڑا اوڑھ لیا، آپ فرق ڈال دیا. وقال محمد راوی کہتا ولا اقول ذلك فی یوم واحد، میں نہیں کہتا یہ ایک ہی دن میں. کیا مطلب ہے؟ یہ کئی بار بات ہوئی ہے. فدخل، تو آپ داخل ہوئے. فتحدث، آپ نے باتیں کی. فلما خرج، جب آپ نکل کے چلے گئے. یہ بات کئی مواقع پر ہوئی ہے، صرف ایک دفعہ کی بات نہیں، کئی دفعہ کی ہوئی ہے. جب آپ نکلے تو قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی داخل ابو بکر ولم تحتش لہ، ابا جی ابو بکر داخل ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی ہلے جلے نہیں، جس طرح لیٹے پڑے ہیں. فلم تحتش لہ ولم تبالی، نہ ان کی پرواہ کی. تو میرا ابا جی آئے تو آپ لیٹے پڑے تھے، تو آپ نے کوئی حرکت یا کوئی آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ کپڑے آپ سنبھالتے. ثم داخل عمر، پھر عمر داخل ہوئے. فلم تحتش لہ ولم تبالی، نہ آپ نے حرکت کی اس کے لیے، نہ اس کی پرواہ کی، لیٹے رہے اس طرح. ثم داخل عثمان، پھر جناب عثمان داخل ہوئے. فجلست وسویت ثیابہ، آپ بیٹھ گئے، ایک کپڑے درست کر لیا آپ نے. یہ وجہ کیا ہے؟ عثمان آپ کا داماد ہے، تو وہ دونوں صاحبین شیخین آپ کے سسر ہیں. سسر آئے تو آپ جس طرح لیٹے تھے لیٹے تھے. جب داماد جوائی آیا تو آپ درست ہو کر بیٹھ گئے. تو یہ کیا بات تھی؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا شاہ الا استحیی من رجلین تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں شرم نہ کروں ایسے آدمی سے جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عثمان شرمیلا آدمی، شرم والا آدمی. اگر میں لیٹا ہوتا تو شاید وہ وہیں سے واپس چلا جاتا، اندر آتا ہی نہ. وہ شرمیلا آدمی ہے. بعض شرمیلے ہوتے ہیں، بعض کی ہوتی تباہ، وہ شرمیلے ہوتے ہیں.
تو اگر میں اسی حال پر لیٹا رہتا تو وہ وہیں سے رستے سے واپس چل جاتے ہیں. اس واسطے سے میں سبل بیٹھ گیا ہوں. یہ ایسا آدمی ہے اس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. چلیے سعد بن عاصم بن سعد بن عاصم اخبرنا ان شدد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ان ابي بكر بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدين من الاخلاش لابس من مرض عائشه فاطمه ابي بكر وهو كذلك فقضى عليه حاجته ثم انصرف ثم يستن عمر فاذن لهم وهو علي تلك الحال فقضى عليهم حاجته ثم انصرف قال ان عثمان ثم استاذنت عليه فجلس فقال لعائشه اجمعنا عليك ثيابك فقضيت إليه حاجة ثم انصرف قال عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لم أردرك من فزعت إلى أبي بكر أبي بكر وعمر كما فزعت من عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت الفاظ کا فرق ہے. حضرت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں اور حضرت عثمان ان دونوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ لیٹے پڑے تھے اپنے فراش بستر پر. لابسن مرتا عائشہ, تو آپ نے حضرت عائشہ کی اوڑھنی پہنے ہوئے تھے. گھر میں خاوند بیوی کپڑے بعض کپڑے مشترکہ سے ہوتے ہیں, تو حضرت عائشہ کا دوپٹہ ہوگا مرت چادر, تو آپ نے پہنی ہوئی تھی. اچھا جی, تو آپ نے اجازت دے دی ابو بکر کو, آپ ایسے لیتے رہے. اس نے آپ سے اپنی ضرورت پوری کی, کوئی بات چیت ہوگی پوری کی, ہاں جی. سب منصب وہ چلے گئے. پھر اجازت مانگی حضرت عمر نے آپ سے, اس کو آپ نے اجازت دی, آپ اسی حال پر لیٹے رہے. اس نے آپ سے اپنا کام پورا کیا. سب منصرہ پھر لوٹ گئے. کہا اس بات سب مستاذن, تو پھر میں نے, آپ ہی راوی ہیں, پھر میں نے اجازت مانگی آپ سے. جیسا آپ بیٹھ گئے اور آپ نے حضرت عائشہ کے لیے کہا اجماعی علیہ کے صحابہ کے اپنے کپڑے تو بھی درست کر لیں. حضرت عائشہ اپنی بیوی سے اپنے کپڑے اوڑھ لے عائشہ. فقضائے تو الہ حاجتی, میں نے اس کی جو ضرورت تھی پوری کی. سو منصرف, تو پھر میں پھرا. اسے عثمان فرما رہے ہیں کہ جو کام تھا میرا آپ سے کوئی بات تھی وہ پوری کی, میں لوٹ گیا آپ سے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مالی لم ارا کا فضے تھا, کیا مجھے کہ میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ کچھ پریشان ہوئے ہوں یا متحرک ہوئے ہوں ابھی بکر کے لیے. کما فضے تھا, جس طرح کہ آپ پریشان, مطلب کپڑے درست کیے, جس طرح کہ آپ متحرک ہوئے پریشان ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی, عائشہ عثمان حیادار شرمیلا آدمی ہے. وإنی خشی, تو مجھے خطرہ ہوا ان عظمت لہ ولا تلک الحال, اگر اس کو میں نے اسی حالت پر اجازت دے دی کہ میں لیٹا رہا تو میرے ران تو میری جو پنڈلی لگی رہی کہ اللہ یبلغ الیہ فی حاجتہ, کہ میرے پاس وہ نہیں پہنچ پائے گا اپنی ضرورت کے لیے, وہ دور سے دیکھ کر نہ واپس مڑ جائے گا. شرمیلا ہے نا, شرمیلا, شرم و حیا ہے. تو اس واسطے سے میں ڈر گیا کہ اگر میں اس حال پر رہا عثمان قریب نہیں آئے گا, تب میں نے کپڑے سوار لیے. چلیے قال حدثنا عمرو بن عبد بن علي الزباني بن عبد بن محمد كلهم عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا النبي عن صالح بن قيسان عن ابن شهاب قال اخبرني ابن سعد بن العاصم ان سعد بن العاص اخبر ان عثمان بن عائشه حدثنا عن صديق سمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث اتي لنا الزهري قال حدثنا محمد بن سلمان بن زيد قال حدثنا ابن ابي النبي عثمان بن ریاسین نبی عثمان حدیجی من نبی موسیٰ الشری من قال ٹھہر جاؤ. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محایط من حایط المدینہ, آپ ایک باغ میں, مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے. حایط دیوار کو بولتے ہیں اصل میں, باغ کے آس پاس دیوار بنی ہوتی, چھوٹی موٹی دیوار, ہاتھے کو کہتے ہیں ہاتھا, وہاں دیوار ہوتی ہے, یہ مراد ہے باغ. تو آپ کسی باغ میں تھے مدینہ کے باغوں میں سے, وہاں متقین, اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. یرکض بعود الماء بین الماء والطین, آپ جو ہے گاڑ رہے تھے لکڑی جو آپ کے پاس ہی درمیان پانی اور مٹی کے. وہاں جو باغ تھا کچڑ ہوگا, تو
تو آپ بیٹھے بیٹھے نا کوئی لکڑی پکڑی ہوئی تھی، اس کو کیچڑ پانی میں سے نا گاڑ رہے تھے. بندہ فارغ بیٹھا ہو کہ ساتھ کوئی کیچڑ ہو تو آدمی نا اپنے ہاتھوں کو متحرک رکھتا ہے، تو آپ ایک طریقہ پکڑا ہوا تھا، اس کو آپ گاڑ رہے تھے. اچھا، اذا تفتح رجل، ناگہاں ایک آدمی نے دروازہ کھلوایا، انہیں کنڈی ہلائی، دستک دی. اس طرح ہم لوگ کنڈا ہلاتے نا، ٹھک ٹھک مارتے ہیں. ایک آدمی نے دستک دی، فقالا، تو آپ نے فرمایا افتح وبشر بالجنہ. جو آپ کے پاس تھا وہ آدمی، جا بھی دروازہ کھول دے اور اس کو جنت کی خوشخبری دے. آپ بن جانب اللہ بول رہے ہیں نا، جو بھی بندہ آیا اسے جنت کی بشارت دے، دروازہ کھول دے. قالا فیضا ابو بکر، ناگہاں وہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی بن گئے نا ابو بکر. فتحت لہ وبشرت بالجنہ، ان کے لیے میں نے دروازہ کھول دیا اور جنت کی خوشخبری سنا دی. قالا ثم استفتح رجل آخر، پھر ایک اور آدمی نے دستک دی، دروازہ کھلوایا. فقالا افتح وبشر بالجنہ، جا بھائی دروازہ کھول دے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دے. فذهبت، تو میں گیا، فاذا عمر، ناگہاں وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ففتحت لہ وبشرت بالجنہ، اس کے لیے میں نے دروازہ کھول دیا، جنت کی خوشخبری سنا دی. ثم استفتح رجل آخر، پھر ایک اور آدمی نے دستک دی، دروازہ کھلوایا. قال فجلس النبی، اللہ کے نبی بیٹھ گئے. پہلے آپ نا لیٹے ہوئے تھے تو کوئی ہاتھ ہلا رہے تھے، آپ اچھی طرح ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے. فقالا، فرمایا جا افتح، کھول دے دروازہ، وبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری سنا دے. اللہ بلوا، سمیت بلوا کے، تکون بلوا ہوگا، مصیبتیں ہوگی کہ یہ آدمی جنتی ہے پر کچھ مصیبتیں بھی آئیں گی. بلوا ہوتا ہے کہ بندے کٹھے ہو آ جائیں نا حملہ کرنے کے لیے، تو کافی ازدحام کر لیں، رش کر لیں، گھراؤ کر لیں، یہ بلوا ہوتا ہے. کٹھے ہو کر بندے آ گئے، کسی کو مارنا ہو تو اس شخص کو یہ جنت کی خوشخبری دے دے، مطلب ایک بلوا بھی آپ پر ہوگا، لوگ کٹھے ہو کر آپ خلاف آئیں گے. یہ اشارہ ہوا ادھر جناب عثمان کے بعد نا آخری ٹائم میں وہ ہنگامہ ہوا تھا، لوگ کٹھے ہو کر آ گئے تھے، تو آپ کے جو خلافت کی جگہ تھی وہ مدینہ منورہ میں آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر آپ کو شہید کر دیا تھا. ادھر اشارہ ہے کہ ان پر بلوا تو ہوگا، ہیں جنتی آدمی. قال فذهبت، تو میں گیا، فاذا هو عثمان بن عفان، ناگہاں وہ عثمان بن عفان تھے. ففتحته، میں نے دروازہ کھول دیا، وبشرت بالجنہ، جنت کی میں نے خوشخبری سنا دی. وقال وقلت الذی، میں نے وہ بات بھی کہہ دی جو آپ نے فرمائی تھی کہ ماں بلوا، مصیبتیں بھی پہنچیں گی، بلوا بھی آئے گا. جنہ آپ جنتی ہیں کے ساتھ بلوا بھی ہوگا، مصیبتیں ہوں گی، لوگ کٹھے ہو کر آئیں گے، آپ کو شہید کریں گے. جناب عثمان نے سن لی کہ مجھ سے یہ حالات ہونے والے ہیں، تو کہا اللہم صبر، اللہ مجھے صبر کی توفیق دینا. یہ کہہ دیا اللہ مجھے صبر کی توفیق دینا. اب اللہ المستعان، یہ الفاظ اللہ میرا مددگار، اللہ المستعان، اللہ سے بہت طلب کی جاتی ہے. اللہ المستعان ولا ما تصفون، قرآن میں آتا ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام نے، لڑکوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بگیاڑ کھا گئے، یہ ہو گیا، وہ جھوٹ بولتے تھے. واللہ المستعان ولا ما تصفون، اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہیں. تو یہی انہوں نے بات کہی. چلو ٹھیک ہے، اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں. پڑھیے. قال حدثنا ابو ربيع النقفي قال حدثنا مدرمي بن ابي اسمان نهدي من ابي موسى الاشعري ان رسول الله عليه وسلم دخل الحاج من امرنا ان اخذ الباب بما ان الحديث سنن قياس قال حدثنا المسكين امام قال حدثنا ابن حسان ان قال حدثنا مسلم وهو بن بلال عن شريك بن النبي قال سعيد بن المسيب قال اخبرني ابو موسى الاشعري ان توضا في بيت مسمى خلق قال لا رجل منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا اپنے گھر میں، پھر نکلے، کہنے لگے آج میں حلال زمانہ لازم ہے اللہ، میں آپ کے پاس رہوں گا، چمٹ کر رہوں گا، اللہ کے نبی کے بعد دن گزارنا ہے. تو لال زمانہ آج میں ضرور آپ کے پاس رہوں گا، چمٹ کر رہوں گا آپ کو. وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِ عَذَا، میں آج ضرور آپ کے ساتھ دن بھر رہوں گا.
آج دن بھر رہوں گا ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مولا فجال مسجد میں آ گئے، فسال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی خراجہ آپ نکلے ہیں، وجہ ادھر متوجہ ہوئے، وجہ اور اس طرف یا وجہ آپ ادھر کو گئے جی، اس طرف گئے۔ فالا فراج تو اللہ اسرائیل میں چل پڑا آپ کے پیچھے پیچھے کہ آپ ادھر گئے ہیں۔ اسال والا آپ کے بارے میں پوچھتا جا رہا تھا، آپ ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں، حتیٰ داخلہ بیر عریس، حتیٰ کہ آپ بیر عریس، یہ کنویں کا نام ہے عریس کنواں، وہاں داخل ہوگا، کنواں بھی ہوگا تو ساتھ باغ بھی ہوگا، آپ داخل ہو گئے بیر عریس میں۔ قال فجلست عند الباب، میں وہاں کوئی چار دیواری تھی تو میں بیٹھ گیا دروازے کے پاس، کیونکہ باغ کا جو ہے چار دیواری اس کا دروازہ بھی ہوتا ہے، تو میں بیٹھ گیا دروازے کے پاس۔ باب ہوا من جرید، اس کا دروازہ چھٹیوں سے بنا ہوا، اور کھجور کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، تو اس سے وہ کھڑی کر کے دروازہ بنایا ہوا تھا۔ ہاں پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، چھپر بنا لیے چھٹیوں سے، یا چھٹیوں سے اس طرح کے دروازے میں بنا لیے۔ حتیٰ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ ہو، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی۔ شاید وہاں پر کوئی جنگل بھی ہوگا، کوئی درخت کھجوروں کے، کہیں آپ پیشاب کرنے گئے ہوں گے، تو آیا ایسے فارغ ہو گئے، وتوضا آپ نے وضو کیا، فقمت الیہ، تو میں کھڑا ہوا آپ کی طرف، فاذا وقت جلس علی بیر عریس، جہاں بیٹھے تھے بیر عریس پر۔ یہ کنواں ہے تو کنویں کی منڈیر ہوتی ہے، منڈیر کیا سلیمان نا کدے خوہ دیکھا؟ گول جی نا دیوار بنی ہوتی خوہ، تھلے پانی ہوتا ہے، تو وہ جی منڈیر ہے تو وہ اوپر آپ بیٹھ گئے، پکی اینٹاں لگی ہونی یا پتھر لگے ہونے، تو آپ بیٹھ گئے کنویں کی منڈیر پر، منڈیر بھی کہتے ہیں منڈیر پر، دیوار پر کہہ لو، یہ کنویں کے واسطے بولتے ہیں۔ وتوسط کفھہا، اور آپ نے اس منڈیر کے درمیان بیٹھ گئے، یہ کف وہی دیوار، آپ اس کے درمیان بیٹھ گئے۔ وکشف عن ساقیہ، اپنے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا، پنڈلیاں لٹکائی ہیں دیوار کے ساتھ، تو پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے۔ وَطَلَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، کنویں میں لٹکایا ہوا ہے، جس طرح آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو ٹانگیں جو ہے لٹکائی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی جو پنڈلیاں تھیں وہ منڈیر کے اوپر لٹکائی ہوئی تھی۔ وَطَلَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، ان کو کنویں میں لٹکایا ہوا تھا۔ قال فسلمت علیہ، یہ آپ کی حالت تھی تو میں نے آپ کو سلام کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ثم انصرفت، تو پھر میں پھر گیا، سلام کیا، ملاقات کرایا، پھر میں واپس لوٹ آیا۔ فجلست عند الباب، میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ اندر اللہ کے نبی ہیں، آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی بات ہوگی، میں آپ سے ہٹ کر دروازے پر بیٹھ گیا، آج میں آپ کا دربان بنوں گا۔ اچھا فقلت، تو میں نے کہا لاکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج میں ضرور اللہ کے نبی کا دربان، جانتے دربان دروازے کا بیٹھنے والا، چوکیدار، پہرے دار، تو میں بنوں گا آج، جو آئے گا مجھ سے اجازت لے گا میں اجازت دوں گا۔ فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، آ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدافع الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی حساب ہوگا نا، تو وہ کھٹکھٹایا دروازہ۔ فقلت من ھذا، میں نے کہا کون ہے بھی آپ؟ من ھذا، کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر، میں ابو بکر، نام لیا نا اپنا، میں ابو بکر ہوں۔ فقلت، تو میں نے کہا لا رسلے کا، ٹھہری یہاں پر، ٹھہری، اندر میں آپ کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اجازت مل گئی تو آپ چلے جانا۔ قال ثم ذهبت، میں اندر گیا، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، یستاذن آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا اعز اللہ وبشروا بالجنہ، اس کو اجازت دے دے، جنت کی خوشخبری بھی سنا دے، جو آنے والا آ رہا ہے نا وہ جنتی بھی ہے۔ قال فاقبل، تو میں گیا، حتیٰ قلت، تو میں نے کہا بکر کے لیے ادخل، جب داخل ہو جائیے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ، اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ کے نبی وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہے۔ اور حدیثیں بھی آتی اس طرح کی، وہ ایک حدیث ہے عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کے نام لیا آپ نے، تو وہاں ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ،
علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، وہ 10 ابا ہیں، ایک کو جگہ دیا آپ نے، عشرہ مبشرہ، تجھ کو آپ جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قال فداخل ابو بکر داخل ہو گئے، فجلس علی یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی کے دائیں طرف بیٹھ گئے، آپ کے نا ہاتھ دائیں ہاتھ ادھر بیٹھ گئے، ماں اساد آپ کے فل کفے اسی منڈیر پر، اور دلہ رجلائے اپنے پاؤں لٹکا لیے فل بیر کنویں میں، جس طرح کیا اللہ کے نبی نے۔ دیکھو ابو بکر میں نے وہی طریقہ اپنایا، اللہ کے نبی کا طریقہ بیٹھنے کا ہے، ہر طریقہ اللہ کے نبی والا۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی کے بالکل نمونے ہیں، نمونے جو نبی کا نمونہ وہ صحابہ کا نمونہ۔ وہ کاشفہ انسا کے اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی، سمن جا تو پھر میں لوٹ آیا، فجلس دروازے پر بیٹھ گیا، وہ قط رکھ تو اخی توضع، میں اپنے بھائی کو گھر میں وضو کرتا چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں میں گھر سے آیا تھا نا تو میرا بھائی وضو کر رہا تھا، تو میں اپنے بھائی کو گھر میں وضو کرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ یہ حق ہو نہیں، وہ مجھ کو ملنے والا تھا، مطلب امید سے کہ مل جائے گا، وہی آئے گا۔ فقل تو میں نے کہا ان یرید اللہ بفلان یرید و اخاؤ خیرن یات بھی، اگر اللہ کا فلاں میرے بھائی سے ارادہ ہوا نا خیر کا، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اللہ کرے میرا بھائی بھی آ جائے تو انہوں بھی آپ بشارت دیں گے، فضیل مل جائے، تڑپ ہوتی نا بھائی کے لیے کہ میرا بھائی بھی آ جائے، تو اس کے بعد سے بھی آپ یہ الفاظ فرما دیں گے۔ مجھے یہ امید تھی۔ فَإِذَا انسان يُحَرِّكُ الْبَابَ، ناگہا ایک اور انسان دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، فقلت تو میں نے کہا من ھذا کون؟ فقال عمر بن الخطاب، میں ہوں عمر بن خطاب۔ نام لیا اپنا، نام لیا، طریقہ یہی ہوتا آدمی نام لے اپنا، جی میں فلاں ہوں، یہ نہ کہ بھائی مولانا میں فلانا تو فلانا نہیں، نہ لو سیدھا اگلا پہچان جائے۔ فقلت تو میں نے کہا رسلے کا اپنے چال پر، اپنی رفتار پر ٹھہریے، مطلب ٹھہریے یہاں پر، آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ ثم جے تو پھر میں آیا پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فسلم تو علیہ، میں نے آپ کو السلام علیکم کہا، قلت تو ھذا عمر، میں نے کہا جی یہ دروازے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ استاذن آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ فقال اعز اللہ وبشر بالجنہ، اس کو اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فجے تو عمر، میں آیا پاس عمر کے، فقلت تو آزنا کہ آپ نے اجازت دے دی ہے، اور یبشرو کا آپ کے رسول جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فداخل، وہ بھی داخل ہو گئے، فجالس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکف، وہ بھی ساتھ آپ کے بیٹھ گئے ڈیر پر، انصاری آپ کے بھائی جان، دائیں بیٹھے ابو بکر تے بائیں بیٹھے حضرت عمر۔ اب یہ دائیں بائیں دو سائڈیں پر ہوگی نا، فجلہ رجلہ اپنے 2 پاؤں لٹکا لیے پھر بیر کنویں کے اندر۔ سمر جا تو پھر میں لوٹ گیا، فجلس دروازے پر بیٹھ گیا، فقلت تو میں نے کہا یرید اللہ بفلان خیر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں میرے بھائی سے یعنی خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا، یہ الگ ہی امید ہے کہ میرا بھائی بھی آ جائے نا، کیا یہ اچھی بات ہوگی۔ فجا انسان، ایک اور انسان آ گیا، فحرک الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا، فقلت تو میں نے کہا من ھذا کون؟ فقال عثمان بن عفان، میں ہوں عثمان بن عفان۔ فقلت تو میں نے کہا رسلے کا ٹھہری یہاں پر۔ قال وجئت النبی، پھر میں آیا پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فاخبرتہ، میں نے خبر دی، فقال اعز اللہ وبشرہ بالجنہ ما بلوى تصیب، اس کو اجازت دو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ساتھ بلوا بھی اس کو پہنچے گا، بلوا مصیبتیں بھی آئیں گی، لوگ کٹھے ہو کر آئیں گے آپ کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، یہ بھی سنا دو، تکلیفیں تو آئیں گی پر ہیں آپ جنتی۔ فجے تو میں آیا، فقول تو میں نے کہا ادخل، داخل ہو جائیے، اور اللہ کے رسول آپ کو بشارت دے رہے ہیں بالجنہ، جنت کی، ما بلوا تصیبوں کا سمایت، تکلیفوں کے، بلوا کے، یہ ہوتا ہے شورش، لوگ کٹھے ہو جائیں، کٹھے ہو کر، جس طرح آج کل بنا ہوا حالات، کٹھے ہو کر آتے ہیں کہ کبھی کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کی یا کوئی بندوں کو مار دیا، یہ بلوا ہوتا ہے، یہ نہیں اسلام میں، یہ بلوا نہیں صحیح، نجائز ہے بلوا کٹھے ہو کر آنا۔ قال فداخلہ، تو داخل ہو گئے، وجد الکف، آ کر بولیا، دیکھا منڈیر کو، وہ تو بھری پڑی ہے، اللہ کے رسول درمیان میں ہیں، دائیں ابو بکر تے بائیں کون؟ حضرت عمر، ان جگہ اتنے کا ہے جی آگ پاس سامنے ہے۔ فجالہ سا وجا، بیٹھ گئے ان کے سامنے، من الشکر، دوسری جانب، تھوڑا فاصلہ ہو گیا، یہ اشارہ قبروں وال،
کہ اللہ کے نبی وفات پائیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر، یہ تو کٹھے دفن ہوں گے، تو جناب عثمان ہے سامنے، یعنی وہاں قریب نہیں قبر، وہ ہے نا دوسرا جنگ البقیع جو وہاں قبر صاحب مدینے کا، وہ سامنے ہے مسجد کے، تو جناب عثمان کی قبر وہاں پر ہے، یعنی قبر دور ہے، تھوڑی سی فاصلہ ہے، جنت البقیع میں قبر ان کی۔ ہم گئے تھے وہاں پر، تو لوگوں نے کہا جی وہ سامنے قبر ہے، لوگ کہتے ہیں قبر عثمان کی، لوگ کہتے ہیں، یقینی بات نہیں، تو وہ ایک سائڈ میں۔ اچھا، تو قد مولیا کہ وہ منیر تو بھری ہوئی تھی، فجالہ صاحب وجاہا ہوں بھائی وجاہا ہوں، کہ وہاں پر ضمہ بھی صحیح ہے کسرہ بھی صحیح، دو طرح پڑھتے ہیں، وجہا وجہا، تو بیٹھ کے ان کے سامنے، میرا شک الآخرت، دوسری جانب سے شک۔ کہا شریک نے، کہا سید مسیب نے، فاولتھا قبورا، میں نے اس کی تعبیر بھی قبریں کی ہے، کہ اس انداز سے قبریں ہوں گی جس طرح وہاں بیٹھے تھے نا اللہ کے نبی، درمیان میں دائیں ابو بکر، بائیں حضرت عمر، کہ عثمان سامنے فاصلہ ہے، یہ قبریں مراد ہیں، قبریں کہ اس طرح دفن ہوں گے، بالکل ویسے ہی ہوا۔ ہاں پڑھیے کہ قال حدثني ابن بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن سعيد بن نافع قال حدثنا ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي بن نمر قال سمعت ابن سعيد بن المسيب يقول حدثني ابو موسى الاشعري بن حنان وعشر بن عشر بن سليمان المجلس بن سعيد بن مقصورة قال ابو موسى خرجت ياردا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألك في الأموال فإن قدم ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، یہاں اشارہ کیا کرم علی سلیمان نے مجلس سعید جو کہ مقصورہ جگہ کا نام ہے کہ کنارے میں ہے، مطلب وہ جگہ کا نام ہے مقصورہ، اسے کنارے میں۔ کہا ابو موسیٰ نے، میں نکلا، میرا ارادہ تھا ملنے کا رسول اللہ علیہ وسلم کو، فوجدتہ، میں نے پایا آپ کو، قد سالک فی الاموال، آپ چلے گئے ہیں اموال میں، یہاں براد باغات ہیں، اور باغ بھی مال ہوتے ہیں، باغ، یہ باغ اموال کیا گیا ہے کہ آپ باغوں میں، وہاں باغ تھے لوگوں کے، وہاں چلے گئے۔ فتبے تو پیچھے لگا میں آپ کے، فوجد تو میں نے پایا کہ داخل مال، آپ باغ میں داخل ہوئے۔ بعض لوگ نا ان چیزوں مال ہی کہتے ہیں، آ ڈنگر مویشی ہو نا کہتے مال، تے کھیتے ہوں باغ کہتے مال، یہ مال ہی بندے ہیں۔ تو آپ باغ میں داخل ہوئے، فجالہ سا پھر کو آپ بیٹھ کے منڈیر پر، وہاں کنواں تھا، وکاشا بان ساک ہے، وہی حدیث ہے، اپنی بیڑیوں سے کپڑا ہٹا لیا، فدلہما فی البئر، کنویں میں لٹکا لیا، وساق الحدیث ہے بمعنی حدیث ہے یحییٰ بن حسان، ولم یذکر قول سعید فاولتھا، پیچھے آئے کہ میں نے تعبیر بیان کی قبروں کی، یہ الفاظ وہاں نہیں آئے، پڑھیے۔ قال حدثنا ابن سلم عليه وعلى ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال حدثنا قال اخبرني ابن شريك بن عبد الله بن ابي ان سعيد بن مسيب بن ابي موسى الاشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على غائط بالمدينه فخرجت في اثره من حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن مسيب فتاول، تو میں نے تعبیر سوچی اس کی، پوری قبریں جمع ہے یہاں پر، عثمان علیہ اکیلے ہیں، پڑھیے پڑھیے۔ قالت باب الفضائل علی بن ابی طالب، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فضائل جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جی۔ قالت تسمع يحيى بن يحيى التميمي وابو جعفر محمد بن صباح وعبد الله بن الخوارزمي وسراج بن يونس الله عنه يوسف كلهم لقب ابي سبعين قال عندنا يوسف له سلمة من المهاجرين قال من قادرين بعد قال سعد بن فاجرت سعيد بن سيد بن عامر بن سعد بن ابي وقاص بن ابي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لے علی کو فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ میرے ساتھ اس مرتبہ میں ہیں جس طرح مرتبہ تھا ہارون کا موسیٰ علیہ السلام میں، جو مرتبہ موسیٰ کا ہارون سے ہے یا ہارون کا موسیٰ سے ہے، علی تیرا مرتبہ مجھ سے ایسے ہی ہے۔ ہارون بھائی ہے نا علی کے، نا ہارون بھائی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے، علی بھائی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بھی ہیں، پھر داماد بھی ہیں، چاچے کے بیٹے، تو آپ کا درجہ اس طرح ہی ہے، یہ نہیں، لیکن اللہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا،
وہ حضرت ہارون تو نبی تھے نا، لیکن حضرت موسیٰ کی وفات میں فوت ہو گئے، موسیٰ کی نبوت میں ہی وفات، زندگی میں فوت ہو گئے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے، بعد موقع ملا نہیں کہ بعد میں وہ رہیں۔ تو جناب علی ٹھیک ہے ان کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، یہ نہیں چاچے کے بیٹے ہیں، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں بننا، تیسرا خلیفہ بھی نہیں، کیونکہ جناب موسیٰ کے خلیفے کون بنے ہیں؟ یوشع بن نون بنے ہیں، جناب ہارون نہیں بنے، تو خلافت کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ یہ اصل بات فرمائی تھی آپ نے جنگ تبوک پر، فرمایا کہ اے علی تو رہے مدینہ میں، لوگوں کا خیال رکھ کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ حضرت علی پریشان ہوئے تھے کہ نہیں ساتھ چلنا، فرمایا اے علی تو راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام بن جائے ایسا جو مقام تھا جناب ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب جناب موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، جناب ہارون کہاں رہے تھے؟ اپنی قوم میں رہے تھے۔ اچھا ہاں جی، تو علی کو آپ نے فرمایا تو مجھ سے ایسے ہے جس طرح مقام ہے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے، مگر میرے پاس نبی نہیں ہے۔ کہا سید نے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِعَ بِهَا صَادًا، میں نے پسند کیا کہ میں حدیث کو بالمشافہ سنوں سعد سے ابھی نا، تو ان سے میں سنوں حدیث سامنے میں ملا سعد کو، تو اس کو میں نے بیان کیا جو مجھے بیان کیا آپ نے، تو اس نے کہا انا سمیت ہوں، میں نے بھی حدیث یہ سنی ہے۔ فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ، انہیں سنی حدیث آپ سے، انہیں بھی سنی آپ سے۔ اچھا فوازہ اس بائے تو رکھا اپنی انگلیوں کو اللہ اس نے اپنے کانوں پر، آنکھ دیکھا اس طرح ایک اس طرح رکھے، فقالا کہا نام جی ہاں سنا میں نے آپ سے، وَإِلَّا فَاسْتَا اگر نہ سنا ہو تو میرے کان بند ہو جائیں، میں نے آپ سے حدیث سنی ہے، اگر نہ سنی ہو تو میرے کان لا کر کے کیا ہو جائے؟ بند ہو جائیں، چپ ہو جائیں، بند ہو جائیں۔ حضرت حدیث سنی ہے، تصدیق کرا دی کہ آپ نے فرمایا علی کو علی تو میرے واسطے ایسے ہی ہے جس طرح کہ جناب ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اس بات تو پیچھے رہے مدینہ میں، ہم جہاد پر جا رہے ہیں۔ پڑھیے قال حدثنا ابو بكر بن بشير قال حدثنا غندر بن شعبة عن خالد حدثنا محمد بن مسنى وعن بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن لم الكامل عن النصر بن سعد بن سعد بن ابي وقاص قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہاں اللہ رسول نے اپنا نائب بنایا علی بن ابی طالب کو غزوہ تبوک کے اندر کہ تم رہو مدینہ میں میرا نائب۔ یا رسول اللہ تو خلف نہیں، آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں پیچھے عورتوں میں بچوں میں، یہاں تو مدینہ میں بچے عورتیں ہیں، لوگ کہیں گے علی کمزور ہے یہ پھر رہا ہے بچوں عورتوں میں، تو میں تو مجاہد ہوں، مجھے آپ چھوڑ رہے ہیں عورتوں بچوں میں۔ آپ نے فرمایا ما ترضا، علی تو راضی نہیں اس بات پر کہ تو ہو جائے میرے نزدیک ایسے جس طرح مقام ہے ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے، مگر یہ فرق ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا۔ حضرت ہارون نبی تھے اور جناب موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو میرے بعد نبی نہیں ہونا، آپ میرے بھائی ہیں، میرے خلیفہ نائب بنتے ہیں زندگی میں، لیکن وفات کے بعد آپ خلیفہ نہیں بنیں گے، خلیفہ تو اور بنیں گے، جناب ابو بکر، جناب عمر، عثمان، پھر علی بنیں گے۔ چلیے قال حدثنا عباد الله بن معاذ بن ابي في هذا السند قال حدثنا محمد بن سعد ومحمد بن بن وكنت قريبا من الرجل قال حدثنا حاتم بن وهيب بن اسماعيل بن بكير بن موسى ان انا امير بن سعد بن سعد بن وقاص بن نبي قال امر معاذ بن ابي سفيان سعد قال من كان تصدر بجواب۔ ہاں چلو، تو امیر معاویہ نے حکم دیا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو، فقالا فرمایا کہ اے سعد ما منع کا انت صبح بتراب، تجھے کیا رکاوٹ ہے کہ تو گالی نہیں نکالتا ابو تراب علی کو؟ یعنی اصل بات یہاں ہے کہ پہلے یہ گالی نکالتے تھے، پہلے ادھر دیکھ سعد یعنی پہلے برا بلا کہتے، سیاسی مخالفت تھی نا، تو پہلے جناب سعد کو برا بلا کہتے ہوں گے، پھر خاموش ہو گئے۔ تو جناب معاویہ نے پوچھا کہ اے سعد آپ کیا بات بن، کیا رکاوٹ ہے کہ آپ ابو تراب علی کو برا بلا نہیں کہتے؟ آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ نہیں مانا کہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں گالی نکالو گالی نکالو، نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے آپ گالی نکالا کرتے تھے، آپ نکالتے نہیں، وجہ کیا بنی، کیا رکاوٹ بن گئی؟ ہاں یہ ان کی سیاسی مخالفتی، گالی سے مراد ہے کہ ذرا ان کی تعظیم یا ان کا احترام، ان کو اچھے الفاظ بولنے، یہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو کیا وجہ ہے کہ آپ گالی نہیں نکالتے پتر آپ کو؟ ساتھ کہتے ہیں امام ذکرتا، جو آپ نے
ما ذکرت جو میں نے بیان کیا 3 دفعہ قال انہوں نے بات کہی، 3 بات کہی ان کو اللہ کے رسول نے. ہاں جو میں نے مجھے یاد ہے 3 باتیں جو فرمائی ان کو اللہ کے رسول نے. بھی 3 باتیں مجھ کو آپ نے فرمائی. ساتھ کہہ رہے ہیں تو بات سمجھو، ساتھ نے مجھے کہا. تو ساتھ کہتے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جو فرمائی اللہ کے رسول نے. فلان سب باہو، ان 3 باتوں کی بنا پر میں کبھی نہیں علی کو برا بھلا کہہ سکتا. وہ 3 باتیں مجھے فرمائی گئی تھی، اس بنا پر میں اللہ کے نہ علی کو میں برا بھلا نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں کرنے تو سیاسی مخالفت ہے. لان تکون علی واحد منہن، وہ 3 باتیں آپ نے فرمائی ہیں علی کو، فضیلت کی باتیں، فضیلت کی. البتہ ایک ہور میں سے میرے لیے تو مجھے یہ پیاری ہے بن حمر نام سرخ ہونٹوں سے. مطلب جو ان کے فضائل بیان کی نا آپ نے 3 باتیں ہیں، تو اگر میرے لیے ایک بات بھی ہو جائے نا میں اس پر اوکار مت ہو جاؤں تو میرے لیے یہ بات بڑی پسندیدہ ہے. سرخ ہونٹوں سے، عرب میں سرخ ہونٹ بڑے قیمتی تھے. یہ ساتھ کہہ رہے ہیں 3 باتیں آپ نے مجھے فرمائی تھی، تو مجھے ایک بات ہی مل جائے تو مجھے پسندیدہ ہے. میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے لہو، آپ نے فرمایا علی کو، خلفہ ہوئی بعض مغازی، اس کو آپ بڑا نائب بنا گئے بعض جنگوں میں. اب پیچھے جنگ تبوک کہ علی تو یہاں میرا نائب ہے مدینہ میں. تو آپ سے کہا علی نے یا رسول اللہ خلفتنی مان نساء وصبیان، آپ نے چھوڑ دیا پیچھے مجھ کو عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس. تو آپ نے فرمایا تھا اس کو اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تو خوش نہیں ہے کہ تیرا مرتبہ ہو جائے مجھ سے ایسے جس طرح ہارون کا مرتبہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے. خوش نہیں ہے. حضرت ہارون ہے قوم میں، جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، تیرا وہ مرتبہ ہے. اللہ انہ لا نبوت بعدی، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کوئی نہیں ہے. ہارون نبی تھے تو فوت ہوئے اس موسیٰ کی زندگی کے اندر، میرے بعد نبوت نہیں ہے. نہیں تو نبی نہیں بنے گا، ہاں ویسے نائب ہے تو میرا آپ یہ زندگی میں. ایک یہ بات ہے، اس واسطے میں علی کو برا نہیں کہہ سکتا. دوسری بات وسمیت سنا میں نے آپ سے، آپ فرما رہے تھے یوم خیبر لاؤتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کہ میں کل پرچم جھنڈا دوں گا ضرور ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور سمجھے کل جھنڈا دوں گا ایسے آدمی کو جو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. ایسا بندہ اس کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں سے یہ خیبر فتح فرما دے گا. یہ بڑی شان آ رہی ہے. اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ پھر فتح فرما دے گا اس کے ہاتھوں سے. بڑی شان کی بات ہے. کہتے فتطاولنا لہا، ہم نے اس کے لیے خواہش کی، ہم لمبے ہوئے کہ اونچے ہوئے، مطلب ہم نے بیٹھے بیٹھے اونچے کہ شاید آپ ہم کو بلا لیں گے، ہم کو بلا لیں گے، آؤ یہ جھنڈا پکڑو جی. تو صحابہ نے بہت شوق کیا کہ شان بڑی مل رہی ہے. تو ایسا آدمی ہے اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہے، تو ہم نے اپنی گردن اونچی کر لی کہ شاید ہم کو بلا لیں. اس کے لیے ہم دراز ہوئے، لمبے ہوئے. ایک خواہش عرضی ابھی کی ہے کہ جھنڈا مجھ کو ملے، جھنڈا مجھ کو ملے. بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم رات کو سوئے بھی نہیں، جاگتے رہے کہ اللہ کا جھنڈا مجھ کو مل جائے اور جو شان کی بات ہے ہمیں مل جائے. کہ جناب علی تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو اپنے خیمے میں بیمار پڑے تھے، آنکھیں درد کر رہی تھی. فقالا، تو آپ نے فرمایا ادعوا لی علی، بلاؤ میرے پاس علی کو، علی کو بلاؤ. فوتیا بہی، وہ لایا گیا. ارمدا، اس کی آنکھیں درد کر رہی. بعض دفعہ تکلیفیں آتی نا آنکھوں کی، کہ آنکھیں جو ہے اسے پانی نکلتا ہے تو آنکھیں دکھتی ہیں، تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی. لائے گئے فباسا کافی ہے نہیں، آپ نے اس کی آنکھ میں لب ڈالی، پھونکا، دم کیا، ٹھیک ہو گئے. فوراً بیماری ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کے لب میں آپ نے بڑی شفا ڈالی ہوئی، فوراً درست ہو گئے. یہ علی کے آنکھوں پر لب ڈالی ہے، علی کی شان ہے. کہ ابو بکر صدیق غار ثور میں سانپ نے کاٹا نا پاؤں پر، آپ نے وہاں بھی لب ڈالی تھی، وہاں لب ڈالی ہے آپ ابو بکر کے پاؤں پر، ان کو فوراً شفا مل گئی تھی. شان اپنی اپنی. علی کی آنکھوں میں لب ڈالی، ابو بکر کے پاؤں پر لب ڈالی. اچھا جی.
ودافع رایت علیہ، تو علی کو جھنڈا پکڑا دیا، ففتح اللہ علیہ، اللہ نے اس پر خیبر فتح فرما دیا۔ تو خیبر میں وہ اندر کٹھے ہوئے تھے یہودی، دروازہ بند کیا ہوتا، علی نے جا کر ایسا ضرب لگائی، وہ دروازہ توڑ دیا۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ، تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ ایسے علی تھے۔ تو جب اتری یہ آیت، ہاں بعد میں آیت آ گئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے فرمایا، یہ بات ہے نا وہ اصل میں نجران کے عیسائی آئے تھے اس ٹائم کی بات ہے، تو اللہ نے فرمایا بلاؤ، کہو تعالو، آؤ بھائی، آؤ عیسائیو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ اور مبالغہ کی بات ہے، مبالغہ کرنا ہے، تو عیسائی پھر آیا نہیں تھا مقابلے میں، ادھر اشارہ ہے۔ تو اللہ رسول نے بلایا علی کو اور فاطمہ کو، حسین کو، یہ بھی ایک حدیث ہے نا، آپ نے بلاؤ، تم بلاؤ اپنے اپنے سارے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، تو آپ نے پھر بلا لیا مبالغہ کے لیے حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، پچھلے آپ بھائی سمجھے۔ وہ پھر عیسائی نہ آئے کہ نہیں اللہ کے یہ نبی کو ہوئے نا، کہ اگر یہ آپ بد دعا کر دی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس بات صلح کر لیں۔ پھر انہوں نے عیسائیوں نے صلح کر لیا آپ سے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ ایک بندہ بھیج دو امانت دار، تو ہم جو ہے آپ کو جزیہ دیں گے، اتنے کپڑے دیں گے، اتنے تلواریں، اتنے تیر، اتنے فلان، اتنے گھوڑے اونٹ، وہ معاہدہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے بھیجا ابو عبیدہ بن جراح کو، آپ نے فرمایا یہ اس امت کا امیر حاضر الامہ، ابو عبیدہ بن جراح اس امت کا بڑا مالدار آدمی ہے، تو وہاں سے وہ دعوت لے کر آئے، ادھر اشارہ ہے۔ مطلب یہ تین باتیں ہوگی نا، وہ ساتھ کہہ رہے ہیں جب سے تین بات سنی ہے میں نے، تو میں کبھی علی خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا۔ اچھا فقالا، تو آپ نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاطمہ، علی، حسن، یہ میرے اہل بیت ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت ہیں، لیکن یہ چونکہ خاندانی بات ہے، خاندان کے لحاظ سے یہ آپ کے اہل بیت۔ پڑھیے یہ بات تھی نا، حضرت سعد کو پوچھا بھی معاویہ نے کہ آپ کیوں نہیں علی کو برا بھلا کہتے، کہ یہ تین حدیثیں ہیں، تین باتیں ہیں، تو میں ایک پلے باندھ لوں، میرے لیے وہی کافی، میں ان کے خلاف نہیں بول سکتا۔ چلیے قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا مريم بن شعبة بن حدثنا محمد بن سلام قال بن مشهور قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة بن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن سعد بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لما ترى ان تكون منا منزلة هارون بن موسى قال حدثنا فتى بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن بن عبد الرحمن قادري بن قادري قاري سهلنا به نادر ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأوتين هذه الراية، رجل يحب الله ورسوله۔ ہاں تو آپ نے فرمایا یوم خیبر میں ضرور یہ جھنڈا دوں گا کال ایک ایسے آدمی کو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی ہاتھوں سے فتح کر دے گا۔ اور زبیر بن خطاب نے کہا ما حببت الامارۃ الا یوم ذن، میں نے سرداری امارت پسند نہیں کی کبھی مگر اس دن، مجھے بھی خواہش ہوئی کہ اللہ کرے پرچہ مجھ کو مل جائے، کیونکہ اس میں شان آ رہی ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، تو میں نہیں پسند کیا عمارت کو مگر اس دن فتساورت اللہ، اس کے لیے میں بلند ہو گیا، بیٹھے تھے نا اپنے پاؤں پر، کہ اونچے ہو گئے کہ شاید آپ مجھ کو بلا لیں، عمر کو بلا لیں، اس کے بعد سے میں نے شوق کیا، اونچا ہو گیا اس امید سے کہ اس کے لیے بلایا جاؤ، تو آپ نے بلایا علی بن ابی طالب کو، فاتح ہو یہ اس کو وہ جھنڈا دے دیا، والا فرمایا علی امشے چل، ولا تلتفت، نہ جھانک دائیں، بس چل پہ چڑھنا پکڑ کے جا خیبر والے پاس، حتیٰ یفتح اللہ علیہ، کہ اللہ آپ پر یہ خیبر فتح فرما دے گا۔ والا فسا چل پڑے علی شاید کچھ، صبح وقع پھر ٹھہر گئے، فلم یلتفت، متوجہ کدھر، وہاں ٹھہر گئے، کہیں متوجہ نہیں ہوئے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے۔ فصرخ، اونچی آواز سے بولے یا رسول اللہ الا ماذا اقاتل الناس، میں لوگوں سے کس بات پر لڑائی کروں گا، لڑائی لڑنے کی وجہ کیا ہوگی، یہودیوں سے کس بات پر لوگ لڑائی کروں، قال قاتل، ان سے لڑائی کر، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں۔
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب یہ کام کر لیں گے فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ پھر وہ آپ سے اپنے خون و مالوں کو محفوظ کر لیں گے، ان کے خون بھی محفوظ ہے، مال بھی۔ جو کلمہ پڑھ لے نا بندہ، اس کا مال جان خون عزت کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے، اس کو نہ مارا جائے۔ یہ کلمہ گو آدمی ہے، کلمہ گو کو مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں الا بحقیا، مگر اس کے حق سے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے کوئی حق کی خلاف ورزی کی ہے، مثلا کسی نے قتل مسلمان ہو کر قتل کر دیا ہے، قاتل بن گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، زنا کر لیا، تو یہ پھر اس کے پر سزا آئے گی۔ وہ حساب اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی جو کلمہ گو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس کی جان مال عزت ہے۔ ہاں مگر جو اس کا کلمے کا حق ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے کلمے کے حق میں خرابی کی ہے، کلمہ پڑھ کر پھر خرابی کی ہے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ چلیے عبد الرحمن بن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قبل لا ادين ان هذه الروايه وزن يفتح الله على يديهم من يحب الله رسوله ويحب الله رسوله قال فبادرت ان فبات الناس يدعون لبلتهن فهم واتاهن قال فلما اصبحوا الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم فقال أين علي بن أبي طالب هو يا الله يشتكي قال فرسل عليه فأتى بهن فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيهن ودعا لهن فبرأ لم يكن به وجه فأتاهن رويد فقال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتم حتى يكون مثلنا قال فنقضنا انفذ على رسلك حتى تنزل بصحتهم ثم دعاهن الى اسلام اخبارهم بما يحب۔ ہاں تو یہ روایت بھی ہے کہ جب اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح فرما دے گا، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے، فبعد الناس یذوقون، لوگوں رات گزاری، یذوقون وہ رات کو مشغول رہے اپنی رات کہ جھنڈا کس کو ملے گا، جھنڈا کس کو ملے گا، جو آپ نے صفتیں بیان کی، کون بندہ حقدار ہوگا، کس کو دیا جائے گا۔ تو جب لوگوں نے صبح کا لی غداؤ، صبح کو آیا اللہ رسول کے پاس، کلہم یرجون، تمام امید کر رہے تھے یہ ہوتا اس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ انہوں نے کہا ہو رسول اللہ یشتکی عین ہے، اس کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، وہ اپنے خیمے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فارسل اس کو پیغام بھیجو، بلاؤ۔ فوت ہی اب اس کو لایا گیا، فباسا کا وسلم، آپ نے لب ڈالی اس کی آنکھوں میں، بدال اور دعا بھی کی، فبرا وہ تندرست ہو گیا، حتیٰ کہ انا لم یکن بہی وجہ، گویا کہ اس کو تکلیف تھی نہیں، ایسا تندرست ہوا بالکل پہلی حالت پر آ گئے، اس سے بہتر۔ تو اس کو دیا جھنڈا آپ نے، فقال علی نے کہا رسول اللہ اقاتلہم حتیٰ یکون مثلنا، لڑائی کروں ان سے میں یہودیوں سے حتیٰ کہ وہ ہم جیسے بن جائے مسلمان۔ فقال آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک، چل اپنی چال پر، چل ہوڑی چل ہی چل خیبر والے پاسے، چل اپنی چال پر، رسول نا رفتار، جی رفتار تو ہے نا، چل حتیٰ تنزل بساحت، تک تو پہنچ جائے ان کے علاقے میں، ان کے صحن میں، خیبر کے آس پاس ہی وہ دیوار تھی نا قلعہ، تو وہاں پہنچ جائے، تو وہاں قلعے پر سمت علیہ السلام، ان کے اسلام کی دعوت پیش کر، یو یہودیو خیبر والے ہو، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، انہیں خبر دے جو ان پر واجبی ہے اللہ پاک کا حق، کلمہ پڑھ لو تو پھر نمازیں جو کچھ بھی۔ فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی تبلیغ سے ان میں سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تیرے لیے سرخ اونٹ ہوں، عربوں میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، سرخ اونٹ، تو ایک آدمی یہودی اسلام لایا نا آپ کی کوشش سے، تو آپ کے لیے یہ بات بہتر ہے سرخ اونٹوں کے ملنے سے، انعام میں سرخ اونٹ مل جائیں وہ کچھ نہیں ہے، کسی کی تبلیغ سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا نا تو بیڑے پار ہو گئے۔ چلیے يزيد بن ابي عباد ان سلم بن خوارم قال كان ان لقد خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال رمضان قال ان نخلف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علی، یہ بھی روایت حضرت علی اللہ کے نبی سے پیچھے رہ گئے خیبر میں،
وکانا راما رامدن، آنکھیں درد کر رہی تھی، کہا میں پیچھے رہ گیا رسول سے. تو نکلے علی فلاح کا بن نبی ہے، پھر جا ملے اللہ کے نبی کو بعد میں. تو جب رات کی شام ہوئی، اللہ کی فتح اللہ فی صبایا، وہ شام کہ اللہ نے صبح کو فتح کرنا تھا خیبر، تو آپ نے فرمایا لاؤ تین رایہ، آج میں ضرور جھنڈا دوں گا ایسے آدمی کو، یا آج جھنڈا پکڑے گا کل ایک ایسا آدمی یحب اللہ ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یفتح اللہ علیہ، اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح فرما دے گا. فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، ناگہاں ہم علی کے سامنے تھے، انہیں علی لایا گیا. فَمَا نَرْجُو، ہم کو امید نہیں تھی کہ علی کو بلائیں گے آپ، وہ تو بیمار پڑا. فَقَالُوا هَذَا علی، یہ علی ہے. فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رایا، اس کو آپ نے پرچم پکڑا دیا. فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے پر فتح فرما دیا خیبر کو. اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ابو حیان حدثنا یزید بن حیان قال انطلقت على حسن بن صبرة بن مسلم ان الى يزيد بن اركم فلما جلسنا اليه قال له الناس على قدر لقيتا يزيد الى خير قصيدنا رايت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميتا حديثا. اچھا یہ روایت ہے عمر بن مسلم وہ گئے زید بن ارکم کے پاس، کہتے جب ہم بیٹھے اس کے بعد تو حسین نے کہا لقد لقیت یا زید، اے زید تو نے بڑی خیر حاصل کی ہوئی ہے، تو نے دیکھا اللہ کے رسول کو اور سنا آپ کی حدیث کو، اور تو نے غزوے کے ساتھ آپ کے ان کا بڑی خیر ہے. اس صحابہ کو خیر ہی ملی ہوئی ہے، صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھا بھی ہے، ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی باتیں سنی ہیں، ساتھ جہاد کی ہیں. تو لقد لقیت یا زید خیر کثیرہ، اے زید تو نے بہت خیر تو کو ملا ہے. تو حدثنا، ہم کو حدیث سنا اے زید جو سنی اللہ رسول سے. تو قال یا ابن اخی، میرے بھتیجے، واللہ لقد کبر سنی وقدم احدی، واللہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وقدم احدی میرا دور پرانا ہو گیا، مطلب ہے جسم ہر چیز میں پرانا ہو گیا. منسیت و بعد اللہ دی کن تو آئی، میں بھول گیا ہوں بعض باتیں جو میں یاد کرتا تھا اللہ رسول سے. بڑھاپے چلنا ہوتا نا، بندہ بہت بھول جاتا ہے پرانی گل. تو فما حدثتکم فاقبلوا، جو تم کو میں بیان کر دوں وہ قبول کر لو. فما لا، جو نہ بیان کر سکوں فلا تکلفونی، مجھے نہ تکلیف دو بیان کرنے کی. جو میں گلاں ہوندیاں نے جنہیں یاد سن لو، جو نہیں آدیاں میری معذرت ہے. پھر کہا کہ اللہ رسول کھڑے ہوئے یومن، ہمارے ایک دن ہمارے پاس خطیباً خطبہ دے رہے تھے، بمائن ایک چشمے کے پاس. کہاں؟ ماں پانی چشمے کے پاس. جدا خمن، جس کا نام خم ہے، تو کہتے ہیں خم، بیرے خم، وہ خوہ ہوگا پرانے وقت، اس کا نام سی خم، درمیان مکہ اور مدینہ کے. فحمد اللہ وسلم، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وواز آواز و نصیحت کی، ذکر نصیحت کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اے اللہ خبردار ایھا الناس فانما انا بشر، میں انسان ہوں. یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے پاس میں رب کا قاصد اسرائیل فرشتہ وہ آ جائے، رب کا قاصد اسرائیل وہ آ جائے رب کا حکم لے کر. فاجیبت، اس کی بات میں قبول کر لوں، میں موت کو گلے لگا لوں. وانا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ثقلین بڑی اہم چیزیں ہیں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو بھاری ہے وہ کتاب اللہ، بڑی بھاری ہے، عظمت اس کی بڑی اہمیت ہے. تو پہلی ہے کتاب اللہ، فی الہدی والنور، اس میں ہدایت روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کتاب کو مضبوط پکڑ لو. واستمسکوا بہ، اس کو اچھی طرح پکڑ لو. تو پہلی شے پاری کتاب اللہ. فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، آپ نے کتاب اللہ پر جو ہے نا ابھارا، رغبت لائی. کتاب اللہ، اس کو پڑھو پڑھاؤ. ثم قال، پھر فرمایا دوسری شے، واہل بیتی، میرے اہل بیت، میرا خاندان. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. تم کو اللہ کی میں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے اہل بیت کا احترام کرنا، میرے خاندان کا احترام کرنا. یہ آپ نے بار بار کہا. آپ جناب حسین کو جنہوں نے شہید کیا ہے ان کے پاس کتنی ملامت کی بات ہے. میں تم کو اللہ کی نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، تمہیں اللہ کی نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. 3 دفعہ کہا. تو کہا حسین نے من اہل بیت ہی یا زید،
اور زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ الیسا نساء من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ وال نساء من اہل بیتی، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت۔ یہ اور لحاظ سے کہ آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ کی بیویاں بن گئی، تو بیویاں جب تک بیویاں گھر میں ہیں وہ اہل بیت، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور منع ہے، ولیکن اہل بیت ہی من حرم صدقات بعدہ، لیکن یہاں اہل بیت وہ مراد ہے جن پر صدقہ حرام ہے آپ کے بعد۔ صدقہ نبی پر بھی حرام ہے کہ آپ خاندان کی صدقہ زکوٰۃ، فرمایا آپ نے کہ صدقہ زکوٰۃ لوگوں کا میل کچھ اہل ہے، یہ بنی ہاشم کے لیے حرام ہے۔ تو اہل بیت یہاں وہ مراد ہے جن پر صدقہ آپ کے بعد، یعنی آپ پر بھی یا آپ کے اوروں پر بھی حرام ہے۔ ومن ہم، وہ کون ہیں؟ وَلَهُمْ آلُ عَلِيٍّ، وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہے۔ وَعَلَى كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِّمَ صَدَقَةٌ، ان تمام پر صدقہ حرام کیا گیا ہے؟ پوچھا ان تمام پر صدقہ حرام ہے؟ قال نام، جی ہاں، یہ آپ کے اہل بیت۔ تو بیویاں بھی آپ کے اہل بیت، قرآن پڑھ کے دیکھو نا، تو بیوی کو اہل بیت کہا گیا، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ تو یہ بھی اہل بیت آپ کے جن پر زکوٰۃ کا مال لینا دینا یہ حرام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔